ایک شخص نے مولا حسین کی پاکیزگی پر اعتراض کیا ہے، معاذ اللہ، نہ جانے کون سا ٹھکانہ ان کو چاہیے، داڑھی والے ہیں، ٹوپی امامہ سب پہننے والے ہیں، جبہ کبہ سب اہل سنت کا کام کرنے والے ہیں، کہ کربلا میں جو مولا حسین شہید ہوئے تو کہا جاتا ہے انہوں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، تو سجدے میں تو وضو کی ضرورت ہے، تو انہوں نے نکالی کری ہے، معاذ اللہ ایسا لفظ اس بندے نے بولا ہے، نکالی کری ہے، کیونکہ پاکیزگی تو تھی ہی نہیں۔ کیا قرآن تم نے پڑھا نہیں ہے کہ مولا حسین کو تو رب نے پاک کر دیا ہے؟ سبحان، رب نے پاک کر دیا ہے۔ اور رہی بات ظاہری پاکیزگی کی، تو تم ظاہر پاک کر لو، لیکن اگر اندر گندگی ہے تو وہ پاکی نہیں ہے۔ لیکن اگر اندر پاکیزگی ہے، آپ مٹی پر ہاتھ مارو گے اور تیمم ہو جائے گا، آپ پاک ہو جاؤ گے۔ یہ اسلام ہے۔ لہذا اعتراض کیا پاکیزگی پر، مولا حسین کی پاکیزگی، کہ انہوں نے جو نماز پڑھی وہ تو نکالی تھی، نماز کیسے، وہ تو وضو کا تو پانی ہی نہیں تھا، پینے کا تو پانی نہیں تھا، تو مٹی تو تھی، زمین تو تھی۔ اگر شریعت کے اعتبار سے تم چلتے ہو کہ پانی ضروری ہے، مٹی تیمم کو ضروری ہے، لیکن آج ایک لفظ سن لیں، یہ ناچیز عرض کرتا ہے، شریعت امام اعظم ابو حنیفہ ہو، یا امام احمد ابن حنبل ہو، یا امام شافعی ہو، یا امام مالک ہو، یہ چاروں امام حضرت امام زین العابدین کے غلام ہیں، اور زین العابدین مولا حسین کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کے غلاموں کی شریعت پر زمانہ عمل کر رہا ہے۔ جب بیٹے کے غلاموں کی شریعت ایسی ہے تو وہ باپ جسے مولا حسین کہا جاتا ہے، اس کی شریعت اور طریقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شریعت اور طریقت کتنی بلند ہوگی۔ بلکہ شریعت کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسے مولا حسین کا گھرانہ کہا جاتا ہے، طریقت کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسے مولا حسین کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ شریعت وہاں سے شروع ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل ہوں، امام مالک، امام شافعی، یا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، چار ہی امام ہیں، یہ چاروں میں سے ایک بھی امام نہ بنا تھا جب مولا حسین کی شہادت ہو چکی تھی شہادت، اس کے بعد یہ سب کام شروع ہوا ہے۔ تو تم ان کی شریعت پر مولا حسین کو کیسے تول سکتے ہو؟ مولا حسین تو وہ ہیں کہ جو گود میں رہتے تھے اور قرآن کا نزول ہوا کرتا تھا۔ مولا حسین وہ ہیں جنہوں نے آغوش پیغمبر میں اپنا بچپنا گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔